بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بارے میں کچھ عرض کروں گا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے کتنا فکر مند ہیں۔ قیامت کے دن ہولناک منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے جلال میں ہوگا، ہر نظر کانپ اٹھے گی۔ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں تشریف لے آئیں گے اور ہر امتی کا دل خوش ہو جائے گا کہ ہمارے راہبر، ہمارے رہنما تشریف لا چکے ہیں اور ہمیں ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، یعنی ہماری شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے جنت میں داخل کر دے۔ کیونکہ جیسے مشہور و معروف فقرہ ہے، حضرت نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، الغرض ہر بیچارے کو بھی چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کو ایک دعا کی اجازت ہوئی جو انہوں نے مانگ لی، میں نے اپنی دعا قیامت کے لیے رکھی ہے اور روز قیامت میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا۔ ایمان والو، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اس لفظ کو پڑھا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانہ غفور الرحیم۔ اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، جس نے میرا کہا نہیں مانا تو ان کو عذاب دے گا اور یہ تیرے بندے ہیں۔ اس آیات بینات کو تلاوت کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اللہم امتی امتی وبقا، اے اللہ میری امت میری امت میری امت، یعنی امت کے لیے دعا کرتے کرتے رو دیا۔ اور صلی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ اور پوچھو آپ کو کس بات کا غم ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے رونے کی
وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے رونے کے متعلق بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو ہم انہیں عن قریب ان کی امت کے معاملے میں راضی کریں گے اور وہ غم نہ کریں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب ہم ان کو اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والو، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما جو ہر وقت اپنی امت کے فکر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے ان کے ہر فرمان کو سمجھ کر عمل کر کے اپنے پیارے آقا علیہ السلام سے سچی محبت رکھیں، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ کر بھی خوش ہو جائے کہ یہ ہے میرا امتی جو دنیا میں میرا کہا مانا کر، جس نے میری سچی پکی تابع داری کی۔ ایمان والو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا آسرا بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کے ایک ایک فرمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو گے، انشاءاللہ قیامت کے دن میرے آقا علیہ السلام بھی تمہارے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ سرکار کی رحمت کا اندازہ نہیں ان کو، جو ہم کو جہنم سے دن رات ڈراتے ہیں۔ دوزخ میں میں تو کیا، دوزخ میں میں تو کیا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا۔ دوزخ میں اور میں تو کیا، میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ اللہ رے جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ایمان والو، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز محشر آپ میری شفاعت فرمائیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت فرمانے کا وعدہ فرما لیا۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلے تم مجھے پل صراط پر تلاش کرنا، یعنی جہاں گنہگار امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی اور گنہگار لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے، پل صراط کیا ہے؟ بال سے بریک اور تلوار سے تیز۔ جب انسان اس پر قدم رکھے گا، جو گنہگار ہوگا
جیسے ہی قدم رکھے گا وہ اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی تلوار کی دھار جو ہے وہ جسم سے لگے گی تو وہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے جہنم کی وادی ہوگی، آگ جلتی ہوگی، جو انسان گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہو کر اپنی گناہگار امت کو پکڑ پکڑ کر اس پل صراط سے پار کر رہے ہوں گے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں نہ ملیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے میزان کے پاس ڈھونڈنا، کہ جہاں گناہگار امت کے نامہ اعمال کا وزن ہوگا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ تو جنت میں داخل ہوگا، جنت میں عیش و عشرت کرے گا۔ جو گناہگار ہوگا تو اس کے گناہوں کا پلڑا زیادہ ہوگا، تو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے پکڑ پکڑ کر اس کو جہنم میں داخل کر رہے ہوں گے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہو کر اپنے امتی کو چھڑوانے کے لیے کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کے گناہگار لوگوں کو چھڑوا کر جنت میں داخل کریں گے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں نہ ملیں تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر مجھے حوض کوثر کے پاس تلاش کرنا، ان میں سے کہیں نہ کہیں ضرور ملوں گا۔ اللہ اکبر۔ حوض کوثر یعنی برکت والا پانی ہوگا، پاک پانی ہوگا، جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہو کر اپنی 80 امت کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، گرمی کی تپش ہوگی، اتنا گرمی ہوگی کہ انسان کے جسم کا پسینہ جسم سے ایسے نکلے گا جیسے ابھی ابھی غسل کیا اور پانی اس کے جسم پر ٹپک رہے ہیں، ایسے ہی انسان کا پسینہ ہوگا، ایسی گرمی ہوگی۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہم سنتے تو ہیں قیامت کا نام، جب قیامت آئے گی تو پتہ لگے گا، جب بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، جب ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، یعنی اس وقت کوئی بیٹا جائے گا باپ کے پاس کہ ایک نیکی کام ہے مجھے دے دیں، تو باپ کہے گا بیٹا میں تمہارا باپ دنیا میں تھا، اب تو پتہ نہیں تمہاری ایک نیکی کام ہے تو تم اتنا پریشان ہو، ابھی میرا حساب ہونا ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا۔ ایمان والو اس وقت کو یاد کرو، سنبھل جاؤ، خدا کی قسم بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے گا اور اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہیں۔ آج تم سنبھل جاؤ، نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ماہ رمضان شریف کی عزت کرو، روزے رکھو، غریب مسکین یتیم کو کھانا کھلاؤ، تاکہ تمہارا یہ نیک عمل تمہیں قبر میں بچائے، حشر میں بچائے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ جنت کے کھانے کھلائے اور حوض کوثر کے جام تمہیں ملیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
آپ نے سب کچھ قیامت کا منظر حال احوال بتا دیا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور جنتی لوگ کھڑے ہو کر جنت میں جہنمیوں سے پوچھیں گے، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کی بہن، سامنے ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو جنتی لوگ سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کہ تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ کا قرآن ہے، کوئی عام کتاب نہیں پڑھ رہا، یہ اللہ کا فرمان ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ تو جہنمی لوگ جواب دیں گے، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم غریب مسکین یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر، ایمان والو یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری۔ ایمان والو اللہ کے رسول کا آسرا بھی کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی فرما برداری بھی کرو، اطاعت کرو۔ اگر آج تم اللہ کے رسول کا فرمان سن کر عمل کرو گے اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو گے تو قیامت کے دن بھی اللہ اور اس کا رسول تم پر کرم فرمائے گا۔ کیونکہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، 16ویں سپارے میں آئے، کچھ لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے، سورۃ طٰہٰ، قیامت کے دن اٹھیں گے مگر اندھے ہوں گے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو وہ کہیں گے، یا اللہ، ہم جس وقت دنیا میں تھے اس وقت ہماری آنکھیں روشن تھی، ہم تو دیکھتے تھے، آج ہم اندھے اٹھائے گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اے لوگو کہ تم نے دنیا میں میرا حیا نہیں کیا، یعنی تابعداری نہیں کی، آج ہم تمہارا حیا نہیں کریں گے، یعنی کہ تم نے دنیا میں میرا کہا نہیں مانا، آج ہم تم کو اس کی سزا دے رہے ہیں، تم کو اندھا کر کے اس لیے اٹھایا اور اسی حالت میں تم کو جہنم میں داخل کروں گا۔ ایمان والو دیکھو، اگر ایک آدمی شہر جاتا ہے، بیٹے کو بیٹی کو کہتا ہے کہ مال کھڑا ہے، اس کو پانی پلانا، گھاس ڈالنا، اس کو دھوپ پر، جب دھوپ آ جائے تو ان کو چھاؤں پر کھڑے کرنا۔ اگر وہ باپ ظہر کو واپس آئے، دیکھے بیٹے نے بیٹی نے نہ گھاس ڈالا، نہ پانی پلایا، نہ مال کو چھاؤں پر کھڑا کیا، کیا باپ بیٹے سے خوش ہوگا؟ باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر غصہ کرے گا کہ میں نے تم کو یہ بات کہی، تم نے نہیں مانی، یعنی باپ اس کو تھپڑ بھی مار سکتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ کہہ بھی سکتا ہے۔ یہ تو دنیا کی عام بات، عام مثال کر رہا ہوں، مگر اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے، اللہ کے رسول کی شان بہت بڑی ہے۔ اگر آج تم اللہ کے رسول کا لحاظ نہیں کرو گے تو قیامت کے دن خدا نہ خواستہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
ہم سے منہ پھیر لیں، جاؤ تم میرے امتی بھی نہیں، تم نے دنیا میں میرا کہنا نہیں مانا، مجھے خوش نہیں کیا، تو کیا اے ایمان والو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ پھر کس کے دروازے پر جائیں گے؟ کون سہارا ہوگا؟ کون چھڑوائے گا؟ ابھی سے حق بنتا ہے اپنے محبوب کی تابعداری کرو، اطاعت کرو، اپنے محبوب سے سچی پکی محبت رکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔